سوچئے کیا ہو اگر ایک بالکل عام سا دن اچانک ایک ایسے انتخاب میں بدل جائے جو تقریباً ناممکن ہو۔ آج ہم ایک ایسی ہی گہری ذاتی کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں، ایک ایسے لمحے کا جب انسانیت اور خوف ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ چلیں اس کہانی میں غوطہ لگاتے ہیں۔ اس کا آغاز جیسا کہ اکثر ہوتا ہے ایک عام سے دن سے ہوتا ہے، لیکن یہ دن بہت جلد کچھ ایسا بننے والا تھا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ کہانی کا مرکزی کردار ایک کالج کا طالب علم ہے، اپنی ہی دھن میں مگن، کہ اچانک اس کی پرسکون دوپہر خوفناک آوازوں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس سکون کو توڑتی ہے وہ ہے ایک چیخ۔ یہ کوئی عام چیخ نہیں، یہ خالص گھبراہٹ کی آواز ہے جو روزمرہ کے شور کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ اور پھر چیخ کے بعد ایک اور نشانی، دھواں۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ کچھ بہت بہت غلط ہو چکا ہے۔ جب اصل حقیقت سامنے آتی ہے تو وہ دل دہلا دینے والی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے خود کو آگ لگا لی ہے۔ یہ دیکھ کر ہمارا راوی اور اس کا پڑوسی فوراً حرکت میں آتے ہیں، دروازہ توڑتے ہیں اور اندر ایک آدمی کو شعلوں میں لپٹا ہوا پاتے ہیں۔ اور جب وہ اندر پہنچتے ہیں تو منظر ناقابل تصور حد تک ہولناک تھا۔ اس شخص کے کپڑے جل کر راکھ ہو چکے تھے، جلد جھلس چکی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سا خوف بھرا ہوا تھا۔ لوگ جمع تو تھے لیکن سب ڈر کے مارے دور کھڑے تھے۔ یہاں تک تو تھا جسمانی بچاؤ کا مرحلہ، لیکن اب کہانی کا ایک نیا اور شاید زیادہ مشکل حصہ شروع ہوتا ہے، ایمبولینس کا سفر۔ ایمبولینس تو آ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ کوئی بھی اس مصیبت زدہ شخص کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا۔ سب کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا۔ آپ سوچئے، یہاں تک کہ پولیس والا جس کا کام ہے ہمت دکھانا، وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اسی لمحے جب سب پیچھے ہٹ گئے، ہمارا راوی آگے بڑھا۔ اور ایمبولینس کے اندر اس جلتے ہوئے شخص کی زبان پر بس ایک ہی لفظ تھا، ایک ہی فریاد جو وہ بار بار دہرا رہا تھا، پانی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں راوی کی اندرونی کشمکش بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ہمدردی تھی جس نے اسے اس شخص کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا، لیکن دوسری طرف خوف تھا جس کی وجہ سے جب اس آدمی نے مدد کے لیے اسے پکڑا تو راوی نے اسے دھکا دیا، یہاں تک کہ پوری طاقت سے لات بھی ماری۔ چلے ہسپتال تو پہنچ گئے، سفر ختم، لیکن اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ یہ ذاتی جدوجہد اب ایک ادارہ جاتی مخمصے میں بدلنے والی تھی۔ وہاں ایک پولیس سپرنٹینڈنٹ بھی حیران تھا کہ یہ اجنبی اس کے ساتھ کیوں ہے۔ اس پر راوی نے سیدھا سا لیکن بہت گہرا جواب دیا کہ وہ اسے جانتا تک نہیں، بس ہمدردی میں ساتھ آ گیا ہے، اور جانے سے پہلے وہ آخری کوشش کرتا ہے۔ اس آدمی کی واحد خواہش پوری کرنے کے لیے وہ ڈاکٹر سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہے۔ اب یہاں پر ڈاکٹر جو جواب دیتا ہے نا، وہ اس کہانی کا سب سے عجیب موڑ ہے۔ وہ کہتا ہے اگر اسے پانی دیا تو شدید انفیکشن کی وجہ سے وہ فوراً مر جائے گا، اور اگر پانی نہ دیا تو وہ مزید 3 دن اذیت میں زندہ رہے گا۔ یہ ایک ایسا انتخاب تھا جس کا ہر راستہ تکلیف دیکھ۔ تو آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ سسٹم کو فالو کیا جائے گا، پروٹوکول کے خلاف نہیں جا سکتے، بھلے ہی اس کا مطلب اس شخص کی تکلیف کو مزید بڑھانا ہی کیوں نہ ہو۔ راوی ہسپتال سے نکل تو آتا ہے، لیکن یہ سوال اس کے دماغ پر ایک بوجھ کی طرح سوار رہتا ہے کہ صحیح کیا تھا اور غلط کیا۔ اور جب وہ گھر واپس پہنچتا ہے تو وہاں کا ماحول بالکل مختلف ہے۔ لوگ اسے ایک ہیرو کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ اس کے پڑوسی اس کی بہادری کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو اس نے کیا وہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، وہ صرف اس کا عوامی عمل دیکھ رہے تھے۔ انہیں کیا پتا کہ ایمبولینس کے اندر کیا ہوا تھا۔ اس اندرونی جنگ کا تو کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ پوری کہانی ہمیں اس ایک سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، اصل ہمدردی یا رحم کیا ہے؟ اصولوں پر سختی سے عمل کرنا یا کسی کی تکلیف ختم کرنے کے لیے ان اصولوں کو توڑ دینا؟ اس کا کوئی آسان جواب شاید ہے ہی نہیں۔